اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، سورہ مبارکہ بقرہ قرآن حکیم کا دوسرا سورہ اور اس کی معروف آیہ مجیدہ نمبر 183 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں خلاق عالم ایمان والوں سے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ پہلی امتوں پر بھی فرض ہوئے اور تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں۔ کیوں؟ ان پر فرض کرنے کی وجہ اور امت محمدی پر ماہ مبارک رمضان کے روزے فرض کرنے کی جو توضیح ہے، جو توجیہ ہے، جو فلسفہ ہے، جو ریزن ہے، جو جسٹیفیکیشن ہے، وہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا جواب آیت کے آخری جزو میں پروردگار عالم نے خود ہی ارشاد فرما دیا۔ وہ کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی خوبی پیدا ہو سکے۔ ناظرین محترم، آج کیونکہ ماہ مبارک رمضان رواں دواں ہیں اپنی مکمل برکتوں، سعادتوں، رحمتوں کے ساتھ، تو ہر جگہ اس ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہی، وہ چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، ہمیں ہر جگہ، ہمیں ہر میڈیم پر اس ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، اس کے فیوز و برکات کے حوالے سے ہی ہمیں تحریریں بھی ملتی ہیں اور ہمیں مذہبی گفتگو سننے کا بھی موقع میسر آتا ہے۔ لیکن جو بات بنیادی طور پر اکثر جس پر لکھا بھی جاتا ہے، جس پر بولا بھی جاتا ہے اور جو پڑھی بھی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آخر ماہ رمضان کا فلسفہ کیا ہے۔ آج ہم نے اپنی گفتگو کے آغاز میں معروف آیہ مجیدہ کا سہارا جو لیا ہے، سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کو وسیلہ ہم نے اپنے موضوع کے لیے اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ اس آیہ مجیدہ میں پروردگار عالم نے جہاں ماہ مبارک رمضان کی فرضیت کا آفیشل آرڈر جاری کیا ہے، وہیں پر اس کا فلسفہ بھی بیان ہی ساتھ ہی فرما دیا۔ وہ کیا؟ تاکہ امت محمدی جو ہے وہ متقی بن سکے۔ کیونکہ اچھا، اب یہاں پر سوال پیدا ہوگا، کوئی پوچھنے والا ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ آخر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے عوض میں ہم تقوی اختیار کیوں کریں؟ ہم متقی کیوں بنیں؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو حاضرین محترم، ایسے سوالی کے لیے جواب یہ ہے کہ کیا آپ نے اسی قرآن مجید کی ایک اور معروف آیہ مجیدہ نہیں سماعت کی؟ آپ نے وہ آیہ مجیدہ نہیں سنی جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، عاقبۃ للمتقین، کہ عاقبت تو متقین کے لیے ہے۔ یہ ہے فلسفہ ماہ مبارک رمضان کا۔ یہ اس لیے وعدہ کیا گیا ہے تقوی اختیار کرنے کا کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس پر بہشت جو ہے وہ واجب کر دی جائے گی، لیکن شرط ایک ہی ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ تو اب اگر ہم اس کی تشریح اور توضیح میں جائیں تو پھر ہمیں تقوی کی
فرضیت اور تقوی جیسی خوبی کا ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ تقوی کہتے کسے ہیں۔ ناظرین محترم، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ آپ سحر سے لے کر اور اذان مغرب تک کچھ نہ کھائیں اور نہ پئیں، اس کا نام روزہ نہیں ہے، یہ تو سنت ہے۔ سحری بھی سنت اور افطار بھی سنت۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہو جاتی ناظرین محترم، ذرا توجہ سے گفتگو کا یہ نقطہ سماعت فرمائیے گا۔ سحری کھانے کے ساتھ اور اذان مغرب کے ساتھ بوفے کھانے سے روزے کا فلسفہ حل نہیں ہو جاتا۔ آج کل تو خیر سحری میں بھی بڑے بڑے پرتعیش اور بڑے بڑے ہوٹلز میں سحری کا بھی انتظام کیا جاتا ہے اور وہاں پر انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں۔ اب تو ہم نے اپنی اس روحانی عبادت کو بھی کمرشلائز کر دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس جو تجارتی نقطہ نظر سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو کمرشلائزیشن ہے یہ روحانیت کو لے ڈوبے گی۔ اپنی عبادات میں سادگی اپنائیے، کیونکہ جب ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آقا اور اپنے مولا، اپنے رسول، اپنے پیغمبر، اپنے ہادی، اپنے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ نظر آتا ہے تو ہمیں تو وہاں سراپا سادگی ہی سادگی نظر آتی ہے۔ ہمیں تو وہاں کوئی پروٹوکول کی کوئی ایسی چیز ان کی پوری حیات طیبہ میں نظر ہی نہیں آئی، وہ چاہے مکی دور ہو، وہ چاہے مدنی دور ہو۔ کسی دور میں آپ کے حیات طیبہ کے کسی گوشے کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مطالعہ کر کے آپ سیرت النبی کا اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی مکتبہ فکر کے محدث کی، مورخ کی، مفسر کی سیرت کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پڑھ کر دیکھ لیجئے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں پروٹوکول کے نام کی کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی۔ تو ناظرین محترم، میں سیرت کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ سرکار دو جہاں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ افطار میں کوئی انواع و اقسام کے کھانوں سے افطار کیا اور نہ ہی سحری میں۔ آپ کا سحری کا بندوبست بھی انتہائی سادہ غذا تھی اور آپ کی افطار بھی وہ سادہ ہی غذا تھی۔ عزیزان گرامی، توجہ اس امر کی ہے کہ ہم نے اپنی عبادات کو کمرشلائز نہیں کیا۔ آپ نے جہاں اپنی روحانی عبادات کو کمرشلائز کر دیا وہیں آپ اپنے اجر سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کیونکہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ کوئی جوش و خروش یا جوش و ولولہ یا خطیبانہ جملہ نہیں ہے، میں آپ سے حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں آپ سے حقیقت میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ اس لیے کہ سورہ انعام کی آیت میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے، وہ قربانی کے متعلق جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ ان جانوروں کا خون اور گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا مگر تمہارا تقوی مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو آپ نے توجہ فرمائی ناظرین محترم کہ ہمارا جو خالق ہے، ہمارا جو مالک ہے، ہمارا جو رازق ہے، وہ ہم سے ہمارے تقوی کا طلبگار ہے، اور ہمارا تقوی اس کی ذات ہمارے تقوی سے مبرہ و منزہ ہے۔ وہ تقوی ہمارے لیے ہے تاکہ ہم پر وہ ہماری اس خوبی کے سبب ہم پر اپنی بہشت کو واجب قرار دے۔ تو ناظرین محترم، توجہ اس نقطے کی طرف آپ نے مبذول رکھنی ہے کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان کے جو فیوز و برکات ہیں ان کو سمیٹنا ہے، مگر انتہائی سادگی کے ساتھ، بغیر کسی بناوٹ کے اور بغیر کسی دکھاوے کے، کیونکہ یہ اللہ کا اور اپنے عبد کا اور معبود کا معاملہ ہے۔ کیونکہ خود پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے
اور میں ہی اس کی تمہیں اجر دوں گا اور میں ہی تمہیں اس کا ثمر دوں گا، میں ہی تمہیں اس کا پھل دوں گا، میں ہی تمہیں اس کا ریوارڈ دوں گا۔ تو ناظرین محترم، اس بات پر آپ نے دھیان رکھنا ہے، خدا را اپنی عبادات کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے، کوئی بچہ پوچھ سکتا ہے کہ حضرت یہ ہم اپنی عبادات کو ضائع کیسے کرتے ہیں؟ تو اپنی گفتگو کے اختتام پر جو آج کی ہماری گفتگو کا نتیجے کا جملہ ہے، وہ جملہ آپ کے سپرد کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہماری گفتگو کے نتیجے کا جملہ یہ ہے، اپنی عبادات کو بچانا اس لیے ہے کہ آپ نے اپنی نظر کا بھی روزہ رکھنا ہے، آپ نے اپنی زبان کا روزہ رکھنا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں کا روزہ رکھنا ہے، آپ نے اپنے پاؤں کا روزہ رکھنا ہے، آپ نے اپنے دل کا روزہ رکھنا ہے، آپ نے اپنے ضمیر کا روزہ رکھنا ہے، آپ نے اپنے وجدان کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ تمام روزے رکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی نظر غلط جگہ پر نہ جائے، آپ کا ہاتھ غلط جگہ پر نہ جائے، آپ کا قدم کسی غلط جگہ پر اٹھ کر نہ جائے، آپ کا دل و دماغ کوئی شیطانی وسوسوں میں مبتلا نہ ہو۔ جب آپ ان تمام چیزوں سے بچے رہیں گے تو پھر ہی آپ کی سحری اور آپ کے افطار کا فائدہ ہے، تبھی آپ تقویٰ کی منزل کے قریب ہوں گے۔ اجازت چاہوں گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔